محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آؤ، کوئی ایک حدیث ہمارے سامنے رکھ دو اللہ کے نبی نے کہا ہو جب میں فوت ہو جاؤں میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ آنا، میرا واسطہ وسیلہ دینا، میرے صدقے سے دعا کرنا، اللہ معاف کر دے گا، کوئی ایک حدیث دکھا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے اس کلپ میں سنا جہاں توصیف الرحمن یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بتاؤ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے فوت ہونے کے بعد میری قبر کی زیارت کرنا اور میرے وسیلے واسطے سے دعا کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس سٹیٹمنٹ سے تو یہ پتہ چلا کہ توصیف الرحمن صاحب نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہی نہیں، اور اگر بالفرض پڑھی ہوگی تو قرآن کریم کی روشنی میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کہ اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی، ان کی آنکھوں میں مہر لگا دی، ان کے کانوں میں مہر لگا دی، سچائی دیکھنے کے بعد سننے کے بعد بھی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ حدیثیں تو کثیر تعداد میں موجود ہیں، لیکن ہم صرف یہاں پر 2 حدیثیں پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی وہ حدیثیں جو بار بار ان لوگوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے۔ پہلی حدیث سیدنا امام ابو داود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سنن ابی داود میں یہ حدیث تحریر فرمائی، اور یہ حدیث پاک باب زیارت القبور میں مذکور ہے۔ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جو کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ حدیث پاک زیارت قبور کے باب میں سیدنا امام ابو داود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا۔ اس حدیث سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال شریف کے بعد سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کا جواب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے سلامتی کی اپنے قبر انور میں رہ کر دعائیں فرماتے ہیں۔ تو اب جب یہ پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے ہماری سلامتی کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، تو یہ کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو ایسا نوازا کہ آپ ہماری سلامتی کے لیے اپنی قبر شریف سے بھی دعائیں کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ یہ کیسے ناجائز ہو گیا۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح فرمانا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید گاہ مت بناؤ، یعنی لہو و لعب کی جگہ مت بناؤ۔ دوسرا مفہوم، سال میں 2 مرتبہ عیدیں آتی ہیں، میری قبر پر عید کی طرح صرف 2 مرتبہ نہ آؤ، اور جب آؤ تو میلہ نہ لگاؤ، لہو و لعب نہ کرو، بلکہ ادب کے ساتھ میری قبر پر حاضری دو۔ یہ تو ہوئی شرح، لیکن ہم متن حدیث ہی سے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ توصیف الرحمن یا ان کی پوری ٹیم کو کوئی اعتراض مزید کرنے کی جگہ ہی نہ ملے۔ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، میری قبر کو عید گاہ مت بناؤ، عید کی طرح مت بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری قبر پہ آؤ لیکن لہو و لعب نہ کرو، ورنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ میری قبر پہ آؤ ہی نہیں، یہاں تو یہ فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، یعنی آنے کا ذکر موجود ہے۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دکھا دو جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہو میرے فوت ہونے کے بعد میری قبر پر آؤ اور میرے واسطے سے میرے وسیلے سے دعا کرو، الحمدللہ دونوں ہم نے حدیثوں کی روشنی میں پیش کر دی، اور وہ بھی وہ حدیث سے جو بار بار آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت سے روکنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا کرے، آپ کو ہدایت دے۔ اگر آپ کے لیے ہدایت منظور نہ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ سے ہمیں دور رکھے، ہمیں آپ سے دور رکھے۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، نوجوان سنی مسلمانوں، ایسے لوگوں کی باتوں پہ ہرگز نہ آنا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی دشمنی رکھتے ہیں، اتنی بغاوت رکھتے ہیں کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو بھی غلط
عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں